بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ناول ہم شروع کرنے والے ہیں وہ ہے آب حیات۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہیں۔ آئیں شروع کرتے ہیں ناول۔ پودوں کو پانی کب سے نہیں دیا؟ اگلی صبح اس نے ناشتے کی ٹیبل پر سالار سے پوچھا۔ پودوں کو؟ وہ چونکا۔ پتہ نہیں، شاید کافی دن ہو گئے۔ وہ بڑبڑایا تھا۔ سارے پودے سوکھ رہے تھے۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے حیران ہوئی تھی۔ وہ جم سے آنے کے بعد روز صبح پودوں کو پانی دیا کرتا تھا۔ اس سے پہلے ہی ماما نے اسے کبھی اپنی روٹین بھولتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ سلائس کھاتے کھاتے یکدم اٹھ کر ٹیرس کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ چند منٹوں کے بعد وہ کچھ پریشان سا واپس آیا تھا۔ ہاں، مجھے خیال ہی نہیں رہا۔ اس صبح وہ پودوں کو پانی دے کر آئی تھی۔ تمہاری گاڑی فی الحال میں استعمال کر رہا ہوں۔ 2-4 دن میں میری گاڑی آ جائے گی تو تمہاری چھوڑ دوں گا۔ اس نے دوبارہ بیٹھتے ہوئے ماما سے کہا۔ تمہاری گاڑی کہاں ہے؟ ورک شاپ میں ہے، لگ گئی تھی۔ اس نے عام سے لہجے میں اسے کہا۔ وہ چونک گئی۔ کیسے لگ گئی؟ پتہ نہیں کیسے لگ گئی۔ میں نے کسی گاڑی کے پیچھے مار دی تھی۔ وہ کچھ معزز خانہ انداز میں اسے بتا رہا تھا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ سلائس پر مکھن لگا رہا تھا۔ وہ ایکسپرٹ ڈرائیور تھا اور یہ ناممکن تھا کہ وہ کسی گاڑی کو پیچھے سے ٹکر مار دے۔ گھر میں آنے والی دراڑیں مرد اور عورت پر مختلف طریقے سے اثر انداز ہوتی ہیں۔ عورت کی پریشانی آنسو بہانے، کھانا چھوڑ دینے اور بیمار ہو جانے تک ہوتی ہے۔ مرد ان میں سے کچھ بھی نہیں کرتا۔ اس کا ہر رد عمل اس کے آس پاس کی دنیا پر اثر انداز ہوتا ہے، مگر وہ ایک رشتہ دونوں کے وجود پر اپنا عکس چھوڑتا ہے۔ مضبوط ہو تب بھی، کمزور ہو تب بھی، ٹوٹ رہا ہو تب بھی، دونوں اپنی مرضی سے اس رشتے سے نکلنا چاہ رہے ہوں تب بھی۔ ماما نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹا لیں۔ اس رات وہ ڈاکٹر صاحب کے گھر اس واقعے کے بعد پہلی بار ان کے لیکچر کے لیے گیا تھا۔ ماما ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کے ساتھ تھی۔ وہ عام طور پر لیکچر والے دن وہاں آتے ہوئے ماما کو ساتھ لے آیا کرتا تھا یا سعیدہ اماں کی طرف چھوڑ دیتا تھا، جن کا گھر وہاں سے 10-15 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ جتنی دیر وہ لیکچر سنتا، ماما سعیدہ اماں یا آنٹی کے پاس بیٹھی رہتی، پھر وہ وہاں سے کھانا کھا کر آ جاتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے آج بھی سالار کا استقبال کسی گرم جوشی کے بغیر صرف ہاتھ ملا کر کیا تھا۔ لیکچر کے بعد ڈنر پر بھی انہوں نے سالار کے لیے وہ پرانی توجہ نہیں دکھائی۔ ڈنر پر فرقان بھی تھا اور ڈاکٹر صاحب فرقان سے گفتگو میں مصروف رہے۔ سالار سے ہونے والی تھوڑی سی بات چیت آنٹی نے کی تھی۔ سالار سے زیادہ اس رات اس رویے کو ماما نے محسوس کیا تھا۔ اس نے ڈاکٹر سبتلی کی کسی کے لیے ایسی خفگی پہلی بار دیکھی تھی۔ وہ خفگی اس کی وجہ سے اور اس کے لیے تھی۔ اس کے باوجود ماما کو ان کا رویہ یا سالار کو نظر انداز کرنا بری طرح چبھا تھا۔ واپس آتے ہوئے وہ پریشان تھی۔ ابو، آپ سالار سے اچھی طرح بات کیوں نہیں کرتے؟ ماما اگلے دن سپہر کو ڈاکٹر سبتلی کے آفس سے آنے کے بعد ان کے گھر آئی تھی۔ کیسے بات کرنی چاہیے؟ وہ بے حد سنجیدہ تھے، جیسے آپ پہلے بات کرتے تھے۔ پہلے سالار نے یہ سب کچھ نہیں کیا تھا۔ اس کے بارے میں مجھے بڑی خوش گمانیاں تھیں۔ وہ مدھم آواز میں بولے۔ ابو، وہ برا نہیں ہے، وہ بہت اچھا ہے۔ میری غلطی تھی، ورنہ شاید بات اتنی نہ بڑھتی۔ وہ بہت عزت کرتا ہے میری، بہت خیال رکھتا ہے، لیکن اب یہ سب ہونے کے بعد وہ بہت پریشان ہے۔ وہ سر جھکائے وضاحتیں دے رہی تھی۔ آپ جب اسے اس طرح اگنور کرتے ہیں تو مجھے بہت حد تک محسوس ہوتی ہے۔ وہ یہ سلوک تو ڈیزرو نہیں کرتا۔ فرقان بھائی کے سامنے کتنی بے عزتی محسوس ہوتی ہوگی اسے۔ وہ بے حد رنجیدہ تھی۔ ڈاکٹر سبتلی بے ساختہ ہنس پڑے۔
امامہ نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ میں جانتا ہوں سالار برا آدمی نہیں ہے، وہ پریشان اور نادم ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ قصور اس کا زیادہ نہیں ہے اور میرا اس کے ساتھ رویہ آپ کو برا لگتا ہوگا۔ وہ حیرانی سے ڈاکٹر سبتلی کا چہرہ دیکھنے لگی۔ بیٹا، میں آپ کو اسی بات کا احساس دلانا چاہتا تھا۔ مرد جب غصے میں گھر چھوڑ کر جاتا ہے تو وہ جیسے جاتا ہے ویسے ہی آ جاتا ہے۔ اس کے گھر سے جانے پر اس کی اپنی عزت پر حرف آتا ہے، نہ اس کی بیوی کی عزت پر حرف آتا ہے۔ لیکن عورت جب غصے میں گھر سے نکلتی ہے تو اپنی اور مرد دونوں کی عزت لے کر باہر آ جاتی ہے۔ وہ واپس آ جائے تب بھی مرد کی اور عورت دونوں کی عزت کم ہو جاتی ہے۔ جھگڑا ہوا تھا، کوئی بات نہیں، اس نے غصے میں برا بھلا کہا، جانے کا کہہ دیا، آپ گھر کے کسی دوسرے کمرے میں چلی جاتی۔ وہ ہاتھ پکڑ کر تو نہیں نکال رہا تھا۔ صبح ہوتی اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا، ایک آدھ دن میں بات ختم ہو جاتی، اتنا بڑا مسئلہ نہ بنتا۔ وہ رسانیت سے اسے سمجھا رہے تھے۔ مرد کے دل میں اس عورت کی عزت کبھی نہیں ہوتی جسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر کی دہلیز پار کرنے کی عادت ہو، اور یہ دوسری بار ہوا ہے۔ اس نے چونک کر ڈاکٹر صاحب کو دیکھا۔ وہ مسکرا رہے تھے۔ یاد ہے شادی کے دوسرے دن بھی آپ ناراض ہو کر سیدہ اماں کے پاس رہ گئی تھیں۔ امامہ نے نادم ہو کر سر جھکا لیا۔ اسے واقعی یہ واقعہ یاد نہیں رہا تھا۔ مرد کے ساتھ انا کا مقابلہ کرنے والی عورت بے وقوف ہوتی ہے۔ وہ اسے اپنا دشمن بنا لیتی ہے۔ اکھڑ پن اور ضد کر کے مرد سے بات منوائی جا سکتی ہے۔ اس کے دل میں اپنی محبت اور عزت نہیں بڑھائی جا سکتی۔ اللہ نے آپ کو بہت محبت کرنے والا اور بہت سی خوبیوں والا شوہر دیا ہے۔ اس نے آپ کی عیب جوئی نہیں کی بلکہ معزز کر کے آپ کو ساتھ لے گیا۔ بہت کم مردوں میں یہ صفت ہوتی ہے۔ تو اگر کبھی کوئی کوتاہی ہو جائے اس سے یا کوئی گلہ ہو تو اس کی مہربانیاں یاد کر لیا کریں۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہی۔ اگر میں یہ سب باتیں اس وقت آپ کو سمجھاتا جب آپ یہاں آئی تھیں تو آپ میری بات کبھی نہ سمجھتیں۔ آپ کو لگتا آپ کے اپنے والدین ہوتے تو وہ اس سچویشن میں آپ کو سمجھاتے نہیں، صرف سپورٹ کرتے۔ اس لیے یہ باتیں تب نہیں سمجھائی میں نے۔ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے۔ وہ اسے اس وقت یہ سب کچھ کہتے تو وہ بری طرح دل برداشتہ ہوتی۔ اس نے کچھ کہے بغیر وہ پیپرز نکال کر انہیں دیے جو سالار نے اسے دیے تھے۔ یہ سالار نے دیے ہیں مجھے، لیکن مجھے ضرورت نہیں ہے ان کی، آپ اسے بتا دیں۔ ڈاکٹر سبتلی بے حد گہری مسکراہٹ کے ساتھ وہ پیپرز پڑھتے رہے، پھر ہنس پڑے۔ اس نے یہ بہت مناسب اور حکمت والا کام کیا ہے۔ اپنے پاس آنے والے اکثر مردوں کو میں ان معاملات کے حوالے سے اسی طرح کے تصفیے کا کہتا ہوں، اور کئی مردوں نے کیا بھی ہے۔ سالار کے ذہن میں بھی وہی چیز ہے، لیکن اس نے آپ کے لیے کچھ زیادہ کر دیا ہے۔ وہ پیپرز پر نظر ڈالتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ لیکن وہ کچھ کہنا چاہتی تھی جب ڈاکٹر صاحب نے اس کی بات کاٹ دی۔ آپ بھی اس کا کچھ زیادہ خیال رکھا کریں۔ وہ اسے پیپرز لوٹا رہے تھے۔ یہ جیسے گفتگو ختم کرنے کا اشارہ تھا۔ اس دن وہ پورا راستہ ڈاکٹر صاحب کی باتوں کے بارے میں سوچتی رہی۔ انہوں نے اسے کبھی نصیحت نہیں کی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اس طرح کی باتیں کی تھیں۔ کوئی نہ کوئی غلطی انہوں نے اس کی بھی محسوس کی تھی کہ اس طرح اسے سمجھانے لگے تھے۔ وہ کھانا پکاتے ہوئے بھی ان کی باتوں کے بارے میں سوچتی رہی۔ تم ڈاکٹر صاحب کے پاس گئی تھیں؟ سالار نے شام کو گھر آتے ہی اس سے سوال کیا۔ ہاں، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ وہ کھانے کے برتن ٹیبل پر لگا رہی تھی۔ انہوں نے مجھے فون کیا تھا۔ وہ گردن سے ٹائی نکالتے ہوئے بولا۔ او، کچھ کہا انہوں نے تم سے؟ اس نے سالار کا چہرہ غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، بس ویسے ہی کچھ دیر باتیں کرتے رہے۔ امامہ کو محسوس ہوا
وہ اس سے کچھ کہنا چاہتا تھا، ہمیشہ کی طرح کپڑے تبدیل کرنے کے لیے بیڈ روم میں جانے کی بجائے ٹائی نکال کر بے مقصد کچن کاؤنٹر کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا ڈش میں پڑا سلاد کھانے میں مصروف تھا۔ آج کیا ہے کھانے میں؟ شادی کے اتنے مہینوں میں آج پہلی دفعہ اس نے یہ سوال کیا تھا۔ امامہ نے اسے بتایا، لیکن وہ حیران ہوئی تھی۔ اور سویٹ ڈش؟ یہ سوال پہلے سے بھی زیادہ چنبا لے کر آیا تھا۔ وہ میٹھے کا شوقین نہیں تھا۔ کل چائنیز بنانا۔ وہ ایک بار پھر اس کا چہرہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ کھانے کے معاملے میں فرمائشیں کرنے کا کہاں عادی تھا۔ کل بھی چائنیز تھا۔ فریج سے پانی کی بوتل نکالتے ہوئے اس نے سادہ لہجے میں سالار کو یاد دلایا۔ وہ گڑبڑا گیا۔ ہاں کل بھی چائنیز تھا، کوئی بات نہیں، کل پھر چائنیز صحیح۔ اس میں کوئی حرج نہیں۔ امامہ نے صرف سر ہلا دیا۔ وہ اب فریج سے چپاتیاں بنانے کے لیے آٹا نکال رہی تھی۔ ایکوا بلو کلر تم پر اچھا لگتا ہے۔ وہ فریج کا دروازہ کھولے جیسے کرنٹ کھا کر پلٹی تھی۔ اس نے بے حد حیرت سے سالار کو دیکھا۔ ایکوا بلو نہیں ہے یہ؟ اس کی آنکھوں کے تاثرات نے اسے گڑبڑا دیا تھا۔ سالار، تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ امامہ نے کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ مجھے لگا یہ ایکوا بلو ہے۔ یہ ایکوا بلو ہی ہے، اسی لیے تو پوچھ رہی ہوں کہ مسئلہ کیا ہے۔ وہ اس کی بات پر بے اختیار ہنس پڑا، پھر کچھ کہے بغیر وہ آگے بڑھا اور اسے ساتھ لگا لیا۔ جسٹ وانٹڈ ٹو تھینک یو، صرف تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا۔ امامہ نے اسے کہتے سنا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کس چیز کے لیے شکریہ ادا کر رہا تھا۔ اینڈ آئی ایم ریئلی ریئلی سوری، آئی مین اٹ۔ وہ اب دوبارہ معذرت کر رہا تھا۔ آئی نو، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ آئی لو یو۔ امامہ کا دل بھر آیا۔ اس کی شادی شدہ زندگی میں صرف پچھلے 10 دن ایسے تھے جس میں اس نے ایک بار بھی سالار سے یہ جملہ نہیں سنا تھا۔ پہلے ڈاکٹر سبتلی کے گھر پر ہونے کی وجہ سے دونوں کے درمیان رابطہ نہیں تھا، اور بعد میں شاید سالار اس سے یہ کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اگر اس سے فون پر یہ نہیں کہہ پاتا تھا تو پھر SMS پر کچھ نہ کچھ لکھ کر بھیجتا رہتا تھا۔ وائف، وومن، سویٹ ہارٹ، ڈارلنگ، ہنی، ڈیئر، مائن، یورس، یو، بیسٹ، ویٹنگ، مسنگ، بیٹر ہاف، ہوپنگ، تھنکنگ، مسز، پارٹنر، فرینڈ، بیوٹی۔ وہ ایک لفظی SMS شروع میں اسے بری طرح جھنجھلا دیتے تھے۔ مجھے کیا پتا تم کیا کہنا چاہتے ہو، پورا جملہ کیوں نہیں لکھ سکتے تم؟ یقیناً کوئی کلائنٹ ہوتا ہوگا تمہارے پاس اور تم وقت بچانے کے لیے ایسے میسج بھیجتے ہو۔ اگر کلائنٹ کے سامنے بیٹھ کر مسنگ لکھ سکتا ہوں تو مسنگ یو بھی لکھ سکتا ہوں، اس نے کہا تھا۔ تو پھر کیوں نہیں لکھتے؟ اس طرح تم میرے SMS کو کچھ زیادہ دھیان سے پڑھتی ہوگی، اس نے لاجک دی۔ اس نے دل میں اعتراف کیا کہ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر اس ایک لفظ کے بارے میں ضرور سوچتی تھی، صرف ایک جملہ تھا جو وہ ہمیشہ پورا لکھتا تھا، آئی لو یو۔ خالی لو کیوں نہیں لکھ دیتے تم؟ یہ کیوں پورا لکھتے ہو؟ امامہ نے نوٹس کیا تھا۔ بتاؤں گا تمہیں کبھی۔ سالار نے اسے ٹالا تھا۔ وہ اسے بتا نہیں سکا کہ وہ لو کے لفظ پر خائف تھا۔ اس کے ذہن میں اگر امامہ ابھرتی تھی تو امامہ کے ذہن میں کون ابھرتا ہوگا؟ اور اب وہ 1 ورڈ ریڈلز غائب ہو گئی تھیں تو اسے ان کی قدر و قیمت کا احساس ہوا تھا۔ لاشعوری طور پر وہ اس سے ستائش اور اظہار محبت کی توقع رکھنے لگی تھی، اور جب وہ سب کچھ غائب ہوا تو وہ فنی اور سلی باتیں اس کے لیے بہت سنجیدہ ایشو ہو گئی تھیں۔ وہ اس سے الگ ہو گیا تھا۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ ایکوا بلو ہے؟
اپنے پوروں سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے امامہ نے بات بدلنے کی کوشش کی تھی۔ تم ہمیشہ عجیب نام لیتی ہو کلرز کے۔ ایکوا بلو واحد عجیب نام تھا جو مجھے بلو کلر کے لیے اس وقت یاد آیا، اس نے سادہ لہجے میں کہا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ کلر بلائنڈ تھا، اسے اب اندازہ ہو چکا تھا۔ ویری اسمارٹ، اس نے جیسے سے داد دی۔ یو تھنک سو؟ وہ ہنسا۔ یس آئی ڈو۔ تھینک یو دین، وہ کہتا ہوا کچن سے نکل گیا تھا۔ کچن کے وسط میں کھڑی وہ اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ وہ دنیا کا سب سے عجیب رشتہ تھا۔ دور ہوں تو دیواروں کا جنگل اگائے، پاس ہوں تو کاغذ جیسی دیوار بھی نہ رہ پائے، ناراض ہوں تو گلوں کے لیے سمندر بھی کم پڑ جائے، اور محبت ہو تو گلہ نام کی چیز صحرا میں پانی بن جائے، غصہ ہو تو ایک دوسرے کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہ ہو، اور غصہ ختم ہو تو ایک دوسرے کے بغیر قرار مشکل ہو جائے۔ وہ بھی شوہر اور بیوی کے رشتے میں منسلک ہو جانے کے بعد اس تعلق کے سارے نشیب و فراز سے گزر رہے تھے، اور پچھلے 10 دن اس کی زندگی کا پہلا نشیب تھا۔ کیا لوگی تم؟ سالار نے مینیو کارڈ پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ میں تو شمپس کی ڈشز میں سے کوئی ٹرائی کروں گا، تم دیکھ لو، تم کو کیا چاہیے؟ وہ اسلام آباد میں دوسری بار باہر کھانا کھانے نکلے تھے، اور احتیاطاً انہوں نے ایک نئے بنے ہوئے چائنیز ریسٹورنٹ کا انتخاب کیا۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کی تمام احتیاط کم از کم آج ان کے کام نہیں آئے گی۔ 15 منٹ بعد کھانا سرو ہو گیا اور وہ کھانا کھانے لگے۔ کھانا کھانے کے دوران ویٹر نے ایک چٹ لا کر سالار کو دی۔ اس نے کچھ حیرانی سے اس چٹ پر نظر ڈالتے ہوئے اس پر لکھی تحریر پڑھی۔ آپ یہ جگہ فوراً چھوڑ دیں۔ سالار نے کچھ حیرانی سے سر اٹھا کر ویٹر کو دیکھا۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے ویٹر سے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتا، ایک کرنٹ جیسے اسے چھو کر گزرا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ وہ کیا تھا۔ بے حد برق رفتاری سے چند کرنسی نوٹ والیٹ سے نکال کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے ویٹر کو بل کلیئر کرنے کا کہا۔ امامہ حیرانی سے اس کی شکل دیکھنے لگی۔ کھانا چھوڑ دو، ہمیں جانا ہے، اس نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ لیکن کیوں؟ وہ کچھ نہ سمجھی تھی، کیونکہ انہیں کھانا شروع کیے ابھی چند منٹ ہی ہوئے تھے۔ امامہ یہ تمہیں باہر جا کر بتاتا ہوں، بیگ لے لو اپنا۔ وہ کرسی دھکیلتا ہوا پلٹا اور پھر ساکت ہو گیا۔ انہیں نکلنے میں دیر ہو گئی تھی۔ اس نے کچھ فاصلے پر ہاشم مبین کے ساتھ وسیم اور امامہ کے بڑے بھائی کو دیکھا، اور وہ انہی کی طرف آ رہے تھے۔ وہ برق رفتاری سے امامہ کی کرسی کی طرف آیا۔ امامہ ٹیبل کے نیچے اپنے قدموں کے قریب رکھا ہوا اپنا بیگ اٹھا رہی تھی۔ اس نے ابھی انہیں آتے نہیں دیکھا تھا۔ سالار کے اتنے قریب آنے پر بیگ اٹھاتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اور کھڑا ہونے پر اس نے بھی اپنی فیملی کے افراد کو اپنی طرف آتے دیکھ لیا۔ ایک لمحے میں اس کا خون خشک ہو گیا۔ سالار نے کچھ کہنے کی بجائے اسے اپنی اوٹ میں کیا تھا۔ ان کی ٹیبل کھڑکی کے پاس تھی، اور امامہ کے عقب میں اب کھڑکیاں تھیں۔ سامنے سے ہٹو، ہاشم مبین نے پاس آتے ہی بلند آواز میں اس سے کہا تھا۔ آس پاس ٹیبلز پر بیٹھے لوگ یکدم ان کی طرف متوجہ ہوئے، نہ صرف کسٹمرز بلکہ دوسری ٹیبلز پر سرو کرنے والے ویٹرز بھی۔ آخری چیز جو سالار وہاں توقع کر سکتا تھا وہ ایک پبلک پلیس پر ایسا ہی سین تھا۔ آپ ہمارے ساتھ گھر چلیں، وہاں بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں، سالار نے بے حد تحمل کے ساتھ ہاشم سے کہا تھا۔ اس نے جواباً ایک گالی دیتے ہوئے اسے گریبان سے پکڑا اور کھینچ کر ایک طرف ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے وسیم اور عظیم سے امامہ کو وہاں سے لے جانے کے لیے کہا۔ ہاشم کے برعکس وسیم اور عظیم دونوں کچھ متحمل تھے۔ وہ جانتے تھے اس طرح زبردستی اس ریسٹورنٹ سے کسی کو ہال سے باہر نہیں لے جا سکتے، کیونکہ سیکیورٹی کا سامنا کیے بغیر امامہ کو بحفاظت وہاں سے لے جانا مشکل تھا۔
وہ سالار کے عقب میں اس کی شرٹ کو پکڑے، تھر تھر کانپتی ہوئی، تقریباً اس سے چپکی ہوئی تھی۔ جب ہاشم نے سالار کا گریبان پکڑتے ہوئے اسے کھینچا، سالار نے اپنے دفاع کرتے اپنا گریبان چھڑاتے ہوئے ہاشم مبین کو ذرا سا پیچھے دھکیلا۔ ان کے لیے یہ دھکا کافی ثابت ہوا۔ وہ پیر پھسلنے پر بے اختیار نیچے گرے۔ ریسیپشن تب تک باہر موجود سیکیورٹی کو انفارم کر چکا تھا۔ ہال میں دوسری میزوں پر بیٹھے ہوئے لوگ کچھ مدہوش انداز میں یہ سب دیکھ رہے تھے، جبکہ میزوں پر سرو کرتے ہوئے ویٹرز بے حد برق رفتاری سے ان کی طرف بڑھنے لگے۔ اس دھکے نے عظیم کو بھی یکدم مشتعل کر دیا۔ وہ بھی بلند آواز میں اسے گالیاں دیتے ہوئے جوش میں آگے آیا اور بے حد غیر متوقع انداز میں اس نے سالار کے جبڑے پر گھونسا دے مارا۔ چند لمحوں کے لیے سالار کی آنکھوں کے سامنے واقعی اندھیرا چھا گیا۔ وہ اس گھونسے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ ذرا سا ایک طرف جھکا اور عظیم اس کے پیچھے کھڑی امامہ تک جا پہنچا۔ اس نے کانپتے ہوئے سالار کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی، لیکن عظیم نے اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے نہ صرف سالار سے الگ کرنے کی کوشش کی بلکہ اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ بھی رسید کیا۔ سالار تب تک سنبھل کر سیدھا ہوتے ہوئے اس سے چھڑانے کے لیے پلٹا تھا، جب اس کے بائیں کندھے کی پشت پر درد کی تیز لہر اٹھی۔ اس نے ہونٹ بھینچ کر اپنی چیخ روکی۔ وہ ہاشم مبین تھے، جنہوں نے ٹیبل پر پڑا چاقو اس کی پشت میں مارنے کی کوشش کی، لیکن آخری لمحے میں ہلنے کی وجہ سے وہ اس کے بائیں کندھے میں جا لگا تھا۔ سیکیورٹی اور دوسرے ویٹرز تب تک قریب پہنچ چکے تھے۔ سالار نے اپنے کندھے کی پشت سے وہ چاقو نکال لیا۔ سیکیورٹی والے اب ان تینوں کو پکڑ چکے تھے۔ وہ چاقو نوکدار ہوتا تو زخم بے حد خطرناک ہوتا، لیکن اب بھی اس چاقو کا اگلا سرا اس کے کندھے کے گوشت میں دھنسا ہوا تھا۔ امامہ نے نہ تو ہاشم مبین کو سالار کو وہ چاقو مارتے دیکھا تھا، نہ ہی اس نے سالار کو وہ چاقو نکالتے دیکھا۔ سیکیورٹی والوں نے سالار کو عظیم سے چھڑاتے ہوئے عظیم کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ تب تک سالار اپنی جینز کی جیب سے سیل نکال کر سکندر کو فون پر وہاں آنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے، لیکن وہ اس کے باوجود اپنے لہجے کو حتی المقدور نارمل رکھتے ہوئے سکندر سے بات کر رہا تھا۔ وہ دوسرے ہاتھ سے اپنی پشت کے زخم کو دبائے ہوئے تھا۔ اس کے دبانے اور محسوس ہونے کے باوجود اس کے زخم سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ اپنے کندھے سے کمر تک خون کی نمی محسوس کر رہا تھا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ خون کتنی مقدار میں نکل رہا تھا۔ سیکیورٹی والے اس گفتگو کے دوران ہاشم مبین، وسیم اور عظیم کو وہاں سے لے جا چکے تھے۔ ریسٹورنٹ کے پورے ہال میں بے حد سرامگی کا عالم تھا۔ کچھ لوگ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تھے، اور جو وہاں موجود تھے وہ ان لوگوں کو دیکھ رہے تھے۔ آپ کو فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہوگی، آپ آ جائیں۔ مینیجر نے اس کی پشت پر بہنے والے خون کو دیکھتے ہوئے کچھ تشویش کے عالم میں اس سے کہا۔ اس نے یقیناً یہ سوچا ہوگا کہ ہال کا ماحول ان کی موجودگی میں نارمل نہیں ہو سکتا تھا۔ امامہ نے مینیجر کی اس بات پر کچھ حیران ہو کر سالار کو دیکھا۔ وہ اب فون پر بات ختم کر رہا تھا۔ امامہ نے اس کے اس ہاتھ کو پہلی بار نوٹس کیا، جو وہ کندھے کے اوپر سے پیچھے کیے ہوئے تھا۔ کیا ہوا ہے؟ امامہ نے قدرے سرامگی کے عالم میں کہا۔ کچھ نہیں، سالار نے اپنا بازو سیدھا کیا۔ امامہ نے اس کی خون آلود انگلیاں دیکھیں۔ اس نے سمجھا کہ شاید اس کا ہاتھ زخمی تھا۔ اسے کیا ہوا؟ اس نے کچھ حواس باختہ ہو کر پوچھا۔ اس نے جواب دینے کی بجائے ایک قریبی ٹیبل سے نیپکن اٹھا کر اپنا ہاتھ صاف کرتے ہوئے امامہ کو چلنے کا اشارہ کیا۔ مینیجر اور سیکیورٹی کے چند لوگوں کے ساتھ چلتے ہوئے وہ مینیجر کے کمرے میں آ گئے۔ وہ پولیس کو کال کر چکا تھا، اور اب وہ پولیس کے آنے تک انہیں وہاں روکنا چاہتا تھا، لیکن سالار زخمی تھا اور اسے فرسٹ ایڈ دینی ضروری تھی۔ مینیجر کے کمرے میں پہنچ کر ہی امامہ نے پہلی بار سالار کی خون آلود پشت دیکھی، اور وہ دھک سے رہ گئی تھی۔
ایک قریبی کلینک سے پہنچنے والی ایمبولنس کے آنے تک انہوں نے اس کی شرٹ اتار کر اس کا خون روکنے کی کوشش کی، مگر زخم گہرا تھا اور ٹانکوں کے بغیر ٹھیک ہونا مشکل تھا۔ وہ اس قدر شاکڈ تھی کہ وہ ریسٹورنٹ کے عملے کے افراد کی فرسٹ ایڈ اور سالار کو گمسم دیکھتی رہی۔ وہ کیا کچھ کر سکتی تھی یا اسے کیا کرنا چاہیے تھا، اسے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ اگلے 5-7 منٹ میں پولیس، ایمبولنس اور سکندر آگے پیچھے ہی پہنچے تھے۔ سکندر کے آتے ہی سالار نے امامہ کو گھر کی بجائے فوری طور پر کہیں اور بھیجنے کے لیے کہا۔ سکندر خود سالار کو ہاسپٹل لے کر جا رہے تھے۔ چاہنے کے باوجود وہ سالار سے یہ نہیں کہہ سکی کہ وہ اس کے ساتھ جانا چاہتی ہے۔ سکندر نے اسے فوری طور پر اپنے بڑے بھائی شاہ نواز کے گھر ڈرائیور اور پولیس کی سیکیورٹی میں بھجوایا تھا۔ شاہ نواز کی فیملی گھر پر نہیں تھی۔ عجلت میں انہوں نے نوکروں کو امامہ کا خیال رکھنے کی تائید کی اور سکندر کی طرف چلے گئے۔ وہ بت کی طرح آ کر گیسٹ روم میں بیٹھ گئی۔ اسے سب کچھ ایک بھیانک خواب کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ سالار کو کسی نے چاقو کے ساتھ زخمی کیا تھا، یہ اس نے سن لیا تھا، مگر یہ اس کے باپ نے کیا تھا یا بھائیوں میں سے کسی نے، یہ وہ نہیں جان سکی تھی۔ ریسٹورنٹ کی سیکیورٹی نے ہاشم، وسیم اور عظیم کو پولیس کے آنے تک ایک کمرے میں بند کر دیا تھا، اور اس کے بعد اب آگے کیا ہونے والا تھا، اسے سوچتے ہوئے اپنا وجود مفلوج ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے ابھی آئے ہوئے 5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ سالار کی کال آئی۔ تم پہنچ گئی ہو؟ اس نے امامہ کی آواز سنتے ہی کہا۔ ہاں، تم کہاں ہو؟ ابھی کلینک پر ہوں، سالار نے اسے کہا۔ اور ابو؟ پاپا ساتھ ہیں میرے۔ سالار نے اس کے لفظوں پر غور نہیں کیا تھا۔ میں اپنے ابو کا پوچھ رہی ہوں، امامہ نے بے ساختہ کہا۔ وہ چند لمحے کچھ بول نہیں سکا۔ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی اس وقت امامہ کی ہاشم کے بارے میں تشویش بری لگی۔ وہ تینوں پولیس کسٹڈی میں ہیں، یہاں سے فارغ ہو کر اب ہم وہیں جائیں گے۔ امامہ کا دل ڈوبا۔ باپ اور بھائی کے حوالات میں ہونے کے تصور نے چند لمحوں کے لیے اسے سالار کے زخمی ہونے کے بارے میں بالکل لاپرواہ کر دیا۔ سالار پلیز انہیں معاف کر دو اور ریلیز کروا دو۔ سکندر اس وقت اس کے پاس تھے۔ وہ امامہ سے کچھ کہہ نہیں سکا، لیکن وہ خفا ہوا تھا۔ وہ اس سے زیادہ اپنی فیملی کے لیے پریشان تھی۔ وہ زخمی تھا، لیکن اس نے یہ تک پوچھنے کی زحمت نہیں کی کہ وہ اب کیسا ہے اور اس کی بینڈیج ہو گئی یا زخم گہرا تو نہیں تھا۔ میں تم سے بعد میں بات کروں گا۔ اس نے کچھ کہنے کے بجائے فون بند کر دیا تھا۔ کلینک میں اس کے چیک اپ اور بینڈیج میں 1 گھنٹہ لگ گیا۔ خوش قسمتی سے اس کی کسی رگ یا شریان کو نقصان نہیں پہنچا تھا۔ کلینک میں ہی سکندر کی فیملی کے افراد نے پہنچنا شروع کر دیا تھا، اور سالار کو سکندر کے اشتعال سے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ معاملہ بہت سنجیدہ نوعیت اختیار کر گیا تھا۔ وہ خود بے حد ناراض ہونے کے باوجود اس معاملے کو ختم کرنے کا خواہش مند تھا، لیکن سکندر نہیں۔ شاہ نواز کی بیوی اور دونوں بہویں آدھے گھنٹے کے بعد گھر آئی تھیں اور تب تک طیبہ بھی وہاں پہنچ گئی تھیں۔ سکندر نے فی الحال اپنے گھر میں نہ رہنا بہتر سمجھا تھا۔ شاہ نواز کی بیوی اور بہوؤں نے اگرچہ امامہ سے اس ایشو پر زیادہ بات نہیں کی تھی، لیکن وہ لاؤنج میں طیبہ اور ان لوگوں کی بلند آواز میں ہونے والی باتیں سنتی رہی۔ طیبہ بری طرح برہم تھیں۔ وہ شاہ نواز کے گھر آنے کے باوجود امامہ کے پاس نہیں آئیں۔ وہ خود بھی اتنی ہمت نہیں کر سکی کہ باہر نکل کر ان کا سامنا کرتی۔ وہ بے حد غصے میں ہاشم، مبین اور اس کے بھائیوں کو برا بھلا کہتی رہیں، اور وہ گیسٹ روم میں بیٹھی ہچکیوں سے روتے ہوئے یہ سب کچھ سنتی رہی۔ یہ طیبہ کے کڑوے کسیلے جملے یا خاندان کے سامنے ہونے والی سبکی نہیں تھی۔ یہ احساس تھا کہ ہاشم اور اس کے بھائی اس وقت حوالات میں بند تھے، اور نہ جانے ان کے ساتھ وہاں کیا سلوک ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی فیملی بے حد بارسوخ تھی، اور حوالات میں کوئی ان کے ساتھ عام مجرم کی طرح رویہ نہیں رکھ سکتا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کی فیملی کا حوالات میں رہنا ہی
بے حد بے عزتی کا باعث ہے۔ اس نے 2 بار سالار سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے پہلی بار اس کی کال نہیں لی اور دوسری بار اس کا سیل بند تھا۔ وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ اس نے اسی کی کال سے بچنے کے لیے فون بند کیا ہوگا۔ یہ دوسری بار ہوا تھا کہ اس نے اپنا سیل فون اس کی وجہ سے آف کیا ہوا تھا۔ کیوں پرسو نہ کروں اس کیس کو؟ انہیں چھوڑ دوں تاکہ اگلی بار وہ تمہیں شوٹ کر دیں۔ اس نے ہسپتال سے پولیس اسٹیشن جاتے ہوئے گاڑی میں سکندر سے کہا تھا۔ میں بات بڑھانا نہیں چاہتا، بات بڑھ چکی ہے اور اس سب کی ابتدا بھی انہوں نے کی ہے۔ سکندر بے حد مشتعل تھے۔ پاپا وہ امامہ کی فیملی ہے، اس نے بالآخر کہا۔ نہیں، وہ امامہ کی فیملی تھی۔ انہیں اگر امامہ کی پرواہ ہوتی تو وہ اس کے شوہر پر کبھی ہاتھ نہ اٹھاتے، اور اگر انہیں امامہ کی پرواہ نہیں ہے تو امامہ کو بھی ان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے بین السطور کیا کہا تھا، سالار کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ یہ ایک حد تھی جو میں کبھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ پار کریں، لیکن انہوں نے یہ حد پار کر لی ہے۔ میری فیملی میں سے کسی کو تکلیف پہنچے گی تو میں ہاشم فیملی کو کسی سیف ہیون میں رہنے نہیں دوں گا۔ I will pay them in the same coin۔ میں انہیں انہی کی زبان میں جواب دوں گا۔ یہ بات تم اپنی بیوی کو بتا بھی دو اور سمجھا بھی دو۔ پاپا پلیز، اس ایشو کو حل ہونا چاہیے، سالار نے باپ سے کہا۔ سکندر کا مشتعل رویہ اسے خائف کرنے لگا تھا۔ وہ بے حد متحمل مزاج تھے، لیکن اس وقت سالار ان کا ایک نیا روپ دیکھ رہا تھا۔ یہ خواہش ان کو کرنی چاہیے، صرف تب یہ مسئلہ حل ہوگا۔ How dare he touch my son؟ اسے میرے بیٹے کو ہاتھ لگانے کی ہمت بھی کیسے ہوئی؟ اس کا خیال ہے میں برداشت کروں گا یہ گنڈا گردی؟ اب وہ مجھے پولیس اسٹیشن سے نکل کر دکھائے۔ انہیں ٹھنڈا کرنے کی اس کی ہر کوشش ناکام ہو رہی تھی۔ معاملہ کس حد تک بڑھ جائے گا اس کا اندازہ سالار کو نہیں تھا۔ اگلے 2 گھنٹوں میں جہاں اس کی فیملی پولیس اسٹیشن میں آ گئی تھی، وہاں ہاشم مبین کی بھی پوری فیملی وہاں موجود تھی۔ یہ صرف 2 بارسوخ فیملیز کا مسئلہ نہیں رہا تھا، یہ کمیونٹیز کا مسئلہ بن گیا تھا۔ اسلام آباد پولیس کے تمام اعلیٰ افسران اس معاملے کو حل کرانے کے لیے وہاں موجود تھے۔ ہاشم مبین کو سب سے بڑی مشکل اس ریسٹورنٹ کی انتظامیہ کی وجہ سے ہو رہی تھی۔ جہاں یہ سب کچھ ہوا تھا، یہ سب کہیں اور ہوتا تو وہ بھی جواباً سالار اور اس کی فیملی کے خلاف 10-12 FIR رجسٹر کروا چکے ہوتے، لیکن ہال میں لگے سیکیورٹی کیمروں کی ریکارڈنگ ہاشم مبین کو ایک لمبے عرصے کے لیے جیل میں رکھنے کے لیے کافی تھی۔ ابتدائی غصے اور اشتعال کے دورے کے بعد بالآخر ہاشم فیملی نے واقعے کی سنگینی کو محسوس کرنا شروع کر دیا، مگر مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ سکندر فیملی کسی قسم کی لچک دکھانے پر تیار نہیں تھی۔ فجر تک وہاں بیٹھے رہنے کے بعد بھی مسئلے کا کوئی حل نہیں نکلا اور وہ بالآخر گھر واپس آ گئے۔ وہ واپسی پر سارے راستے سکندر کو کیس واپس لینے پر قائل کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ وہ اس میں ناکام رہا تھا۔ سکندر اب اس معاملے میں اپنے بھائیوں کو شامل کرنے کے بعد سب کچھ اتنے آرام سے ختم کرنے پر آمادہ نہیں تھے۔ وہ شاہ نواز کے گھر آنے سے پہلے اپنے گھر سے اپنے اور امامہ کے کچھ کپڑے لے آیا تھا۔ شاہ نواز کے گھر گیسٹ روم میں داخل ہوتے ہی امامہ نے اس سے پوچھا تھا، ابو اور بھائی ریلیز ہو گئے؟ اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ تو واحد چیز جس کی اسے پرواہ تھی وہ صرف اتنی تھی کہ اس کے باپ اور بھائی رہا ہو جائیں۔ اس کا زخم کیسا تھا؟ اس کی طبیعت ٹھیک تھی؟ اسے ان میں سے جیسے کسی چیز میں دلچسپی ہی نہیں تھی۔ نہیں، اور ہوں گے بھی نہیں۔ وہ بے حد خفگی سے کہتے ہوئے کپڑے تبدیل کرنے کے لیے واش روم میں گیا تھا۔ پین کلرز لینے کے باوجود اس وقت تک جاگتے رہنے کی وجہ سے اس کی حالت واقعی خراب تھی، اور رہی سہی کسر امامہ کی عدم توجیہی نے پوری کر دی تھی۔ وہ پولیس اسٹیشن میں ہیں۔ اس کے واش روم سے نکلتے ہی اس نے سرخ سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اس سے پوچھا تھا۔ وہ جواب دیے بغیر بیڈ پر کروٹ کے بل لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کیس واپس لے لو سالار،
انہیں معاف کر دو۔ اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے ملتجیہ انداز میں اس سے کہا۔ سالار نے آنکھیں کھول دیں۔ امامہ، میں اس وقت سونا چاہتا ہوں، تم سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ میرے ابو کی کتنی عزت ہے شہر میں، وہ وہاں کیسے ہوں گے اور کیسے برداشت کر رہے ہوں گے یہ سب کچھ۔ وہ رونے لگی تھی۔ عزت صرف تمہارے ابو کی ہے؟ میری، میرے باپ، میری فیملی کی کوئی عزت نہیں ہے؟ وہ بے ساختہ کہہ گیا تھا۔ وہ سر جھکائے ہونٹ کاٹتے ہوئے روتی رہی۔ یہ سب میرا قصور ہے، میری وجہ سے ہوا ہے یہ سب کچھ۔ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تمہارے پاس ہر چیز کی وجہ صرف شادی ہے۔ تم مجھ سے شادی کر کے جہنم میں آ گئی ہو۔ شادی نہ ہوئی ہوتی تو جنت میں ہوتی تم، ہے نا؟ وہ بری طرح برہم ہوا تھا۔ میں تمہیں تو الزام نہیں دے رہی، میں تو… اس نے خائف ہوتے ہوئے کچھ کہنا چاہا تھا۔ شو می سم لویلٹی ماما، کچھ میرے ساتھ بھی وفاداری کا مظاہرہ کرو، ویسی وفاداری جیسی تم اپنے باپ اور بھائیوں کے لیے دکھا رہی ہو۔ وہ بول نہیں سکی تھی۔ اس نے جیسے اسے جوتا کھینچ مارا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا وہ اسے کبھی اتنی ہرٹ کرنے والی بات کہہ سکتا تھا، لیکن وہ اسے کہہ رہا تھا۔ وہ ایک لفظ کہے بغیر اس کے بستر سے اٹھ گئی۔ سالار نے اس کو روکنے کی بجائے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ دوبارہ اس کی آنکھ دوپہر 12:30 بجے کندھے میں ہونے والی تکلیف کی وجہ سے کھلی تھی۔ اسے ٹمپریچر بھی ہو رہا تھا، کندھے کو حرکت دینا مشکل ہو رہا تھا، اور بستر سے اٹھتے ہی اس کی نظر امامہ پر پڑی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ رکے بغیر اٹھ کر واش روم میں چلا گیا۔ نہا کر تیار ہونے کے بعد وہ باہر نکلا اور امامہ سے کوئی بات کیے بغیر وہ بیڈ روم سے چلا گیا۔ اسے اپنا آپ وہاں اجنبی لگنے لگا تھا۔ وہ واحد شخص تھا جو اس کی سپورٹ تھا، اور وہ بھی اس سے برگشتہ ہو رہا تھا۔ میں کیس واپس لے رہا ہوں، لنچ ٹیبل پر بیٹھے اس نے اعلان کرنے والے انداز میں کہا۔ پوری ٹیبل پر ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ وہاں سکندر کے ساتھ ساتھ شاہ نواز اور ان کی فیملی بھی تھی۔ میں نے اس پورے معاملے کے بارے میں سوچا ہے، اور طیبہ نے بے حد تلخی سے اس کی بات کاٹی تھی۔ تم سوچنا کب کا چھوڑ چکے ہو، یہ تمہاری بیوی کی پڑھائی ہوئی پٹی ہوگی۔ ممی، امامہ کو اس پوری ایکویشن میں سے نکال دیں۔ اچھا، تو پھر تم اسے طلاق دے دو، یہ سارا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ وہ ماں کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر اس نے ہاتھ میں پکڑا کانٹا رکھ دیا۔ یہ میں نہیں کر سکتا، اور یہ میں کبھی نہیں کروں گا۔ تو پھر ہم بھی وہ نہیں کریں گے جو تم چاہتے ہو۔ امامہ کا باپ اور بھائی جیل میں ہی رہیں گے۔ طیبہ نے بھی اسی کے انداز میں کہا۔ تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ یہ سارا معاملہ کتنا بڑھ چکا ہے؟ کیس واپس لینے کا مطلب ان کو شہ دینا ہے۔ تم پوری فیملی کو خطرے میں ڈال رہے ہو۔ شاہ نواز نے مداخلت کی۔ رسک تو کیس چلنے کی صورت میں بھی ہوگا، بلکہ زیادہ ہوگا۔ یہ کیس تو مسئلہ حل نہیں کرے گا۔ وہ جانتا تھا جو کچھ وہ کہہ رہا تھا، اس سے پوری فیملی کی کتنی لعنت ملامت اسے ملنے والی تھی۔ وہ سب کچھ اس کے لیے غیر متوقع نہیں تھا۔ وہ امامہ کو خوش کر سکتا تھا یا اپنی فیملی کو، اور اپنی فیملی کو ناخوش کرنا اس کے لیے بہتر تھا۔ وہ اندر کمرے میں بیٹھی باہر سے آنے والی آوازیں سن رہی تھی، لیکن اب وہ لوگ کیا کہہ رہے تھے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ملازم بالآخر اسے کھانے کے لیے پوچھنے آیا، اور وہ شدید بھوک کے باوجود نہیں گئی۔ وہ لنچ ٹیبل پر بیٹھنے کی اس وقت ہمت ہی نہیں رکھتی تھی۔ اس سے بھوکا مرنا زیادہ بہتر تھا۔ وہ رات کے 9 بجے تک اسی طرح کمرے میں بیٹھی رہی۔ سالار کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، کوئی کال، کوئی میسج نہیں۔ وہ صوفے پر بیٹھی تھکن کے عالم میں کب سو گئی اسے اندازہ نہیں ہوا۔ رات گئے اس کی آنکھ سالار کے کندھا ہلانے پر کھلی تھی۔ وہ ہڑبڑا گئی تھی۔ اٹھ جاؤ، ہمیں جانا ہے۔ وہ کمرے سے اپنی چیزیں سمیٹ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر بیٹھی اپنی آنکھیں رگڑتی رہی۔ کیس واپس لے لیا ہے میں نے، تمہاری فیملی ریلیز ہو گئی ہے۔ وہ ٹھٹکی تھی۔ وہ بیگ کی زپ بند کر رہا تھا۔
کسی نے جیسے امامہ کے کندھوں سے منو بوجھ ہٹایا تھا۔ اس کے چہرے پر آنے والا اطمینان وہ بھی نوٹس کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ وہ اس کے پیچھے باہر لاؤنج میں آتے ہوئے اس نے ماحول میں موجود تناؤ اور کشیدگی محسوس کی تھی۔ شاہ نواز اور سکندر دونوں بے حد سنجیدہ تھے اور طیبہ کے ماتھے پر شکنیں تھیں۔ وہ نروس ہوئی تھی۔ وہاں سے رخصت ہوتے ہوئے اس نے صرف اپنے لیے نہیں، شاہ نواز کے رویے میں سالار کے لیے بھی سرد مہری محسوس کی تھی۔ وہ سالار کے ساتھ جس گاڑی میں تھی اسے ڈرائیور چلا رہا تھا۔ سکندر اور طیبہ دوسری گاڑی میں تھے۔ سالار پورا راستہ کھڑکی سے باہر دیکھتا کسی گہری سوچ میں ڈوبا رہا۔ وہ وقفے وقفے سے اسے دیکھنے کے باوجود اسے مخاطب کرنے کی ہمت نہیں کر سکی تھی۔ گھر پہنچنے کے بعد بھی سب کی خاموشی اور سرد مہری ویسی ہی تھی۔ سالار سکندر اور طیبہ کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھ گیا اور وہ کمرے میں چلی آئی تھی۔ آدھے گھنٹے کے بعد ملازم اسے کھانے پر بلانے آیا تھا۔ تم مجھے یہیں پر کھانا دے دو۔ بھوک اس قدر شدید تھی کہ اس بار وہ کھانے سے انکار نہیں کر سکی۔ ملازم کی واپسی 2 منٹ بعد ہی ہو گئی تھی۔ سالار صاحب کہہ رہے ہیں آپ باہر سب کے ساتھ آ کر کھانا کھائیں۔ وہ کچھ دیر بیٹھی رہی۔ یہ بلاوا کچھ غیر متوقع تھا۔ ٹیبل پر سکندر، طیبہ اور گھر کے دوسرے افراد کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا اس وقت بہت مشکل تھا۔ وہ کھانا اندر لانے کے لیے نہ کہہ چکی ہوتی تو اس وقت بھوک نہ ہونے کا بہانہ کر دیتی، لیکن اب یہ مشکل تھا۔ ہمت کرتے ہوئے جب وہ بالآخر ڈائننگ روم میں آئی تو سب ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ کامران کی بیوی زوبا طیبہ سے کچھ بات کر رہی تھی۔ اس کی آمد پر کوئی خاص رد عمل نہیں ہوا۔ صرف سالار اپنی پلیٹ میں کچھ ڈالے بغیر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے بیٹھنے پر اسی نے اس سے پوچھتے ہوئے چاول کی ڈش اس کی طرف بڑھائی تھی اور پھر کھانے کے دوران وہ بغیر پوچھے کچھ نہ کچھ اس کی طرف بڑھاتا گیا۔ وہ ٹیبل پر ہونے والی بات چیت خاموشی سے سنتی رہی اور شکر ادا کرتی رہی کہ وہ اس سے متعلق نہیں تھا۔ اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایشو اب اس لیے زیر بحث نہیں تھا کیونکہ وہ پہلے ہی اس حوالے سے ان سب کی لعنت و ملامت سمیٹ چکا تھا۔ ماحول آہستہ آہستہ نارمل ہو رہا تھا۔ طوفان گزرنے کے بعد اب اس کے اثرات بھی معدوم ہونے لگے تھے۔ وہ کھانے کے بعد بیڈ روم میں سالار کے ساتھ ہی آئی۔ وہ ایک بار پھر بات چیت کیے بغیر بیڈ پر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ وہ اندھیرے میں کچھ دیر بستر پر بیٹھی رہی۔ پھر اس نے جیسے مصالحت کی پہلی کوشش کی۔ سالار آنکھیں بند کیے اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اس کا جواب دے یا نہ دے۔ سالار بولو، اس نے بالآخر کہا۔ زخم گہرا تو نہیں تھا؟ نرم آواز میں اس نے پوچھا۔ کون سا والا؟ ٹھنڈے لہجے میں کیا ہوا سوال اسے لاجواب کر گیا تھا۔ تمہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے اس نے سوال بدلا تھا۔ اگر ہو بھی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ میرا زخم ہے، میرا درد ہے۔ اب جواب نے اسے لاجواب کیا تھا۔ بخار ہو رہا ہے تمہیں کیا؟ اس کا ہاتھ کنڈے سے ہٹ کر اب پیشانی پر گیا تھا۔ بات بدلنے کے لیے وہ اور کیا کرتی؟ اس کا ہاتھ پیشانی سے ہٹاتے ہوئے سالار نے اسی ہاتھ سے سائڈ ٹیبل لیمپ آن کیا۔ امامہ تم وہ کیوں نہیں پوچھتی جو پوچھنا چاہتی ہو؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس نے کہا تھا۔ وہ چند لمحے اسے کچھ بے بسی سے دیکھتی رہی، پھر اس نے جیسے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا، ابو سے کیا بات ہوئی تھی تمہاری؟ وہ بتاؤں جو میں نے ان سے کہا یا وہ جو انہوں نے مجھ سے؟ انداز اب بھی تیکھا تھا۔ انہوں نے کیا کہا تم سے؟ اس نے جواب میں ہاشم مبین کی گالیوں کو بے حد بریلینٹ انداز میں انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا تھا۔ امامہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں گالیوں کا نہیں پوچھ رہی، انہوں نے ویسے کیا کہا تھا تم سے؟ اس نے کچھ خفگی اور سرخ چہرے کے ساتھ اس کی بات کاٹ دی تھی۔ اوہ سوری، ان کی گفتگو میں 70% گالیاں تھیں۔ اگر میں بہت مختصر بھی کروں تو بھی کتنا ایڈٹ کر سکتا ہوں؟ بہرحال باقی باتوں میں انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں سور ہوں لیکن کتے جیسی موت مروں گا
اور جو کچھ میں نے ان کی بیٹی کے ساتھ کیا ہے وہ میری بیٹی اور بہن کے ساتھ ہو، اس کے لیے وہ خصوصی طور پر دعا یا بد دعا فرمائیں گے۔ تمہارے لیے بھی ان کے کچھ پیغام ہیں، لیکن وہ اس قابل نہیں ہے کہ میں تمہیں دوں۔ یہ تھی ان کی گفتگو۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ گنگ بیٹھی اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ اپسیٹ تھا، اس کا اندازہ لگانا آسان تھا، لیکن وہ کتنا ہرٹ ہوا تھا یہ بتانا مشکل تھا۔ انہوں نے تم سے ایکسکیوز نہیں کیا؟ برائی ہوئی آواز میں اس نے پوچھا تھا۔ کی تھی انہوں نے۔ انہیں بڑا افسوس تھا کہ ان کے پاس اس وقت کوئی پسٹل کیوں نہیں تھا یا کوئی اچھا والا چاقو، کیونکہ وہ مجھے صحیح سلامت دیکھ کر بے حد ناخوش تھے۔ اس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ پھر تم نے کیس کیوں ختم کیا؟ تمہارے لیے کیا، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ وہ سر جھکا کر رونے لگی تھی۔ میں تم سے اور تمہاری فیملی سے کتنی شرمندہ ہوں، میں نہیں بتا سکتی تمہیں۔ اس سے تو اچھا تھا کہ وہ مجھے مار دیتے۔ میں نے تم سے کوئی شکایت کی ہے؟ وہ سنجیدہ تھا۔ نہیں، لیکن تم مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کر رہے۔ کوئی بھی نہیں کر رہا۔ میں کل رات سے خوار ہو رہا ہوں، پریشان تھا۔ مجھے تو تم رہنے دو۔ مجھے تم سے اس حوالے سے کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن جہاں تک میری فیملی کا تعلق ہے تو تھوڑا بہت تو ریئیکٹ کریں گے وہ۔ دیٹس بٹ نیچرل، یہ فطری بات ہے۔ 2-4 ہفتے گزریں گے، سب ٹھیک ہو جائیں گے، اس نے رسانیت سے کہا تھا۔ امامہ نے بھیگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میری کوئی عزت نہیں کرتا۔ سالار نے اس کی بات کاٹ دی۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ کسی نے تم سے کچھ کہا؟ پاپا نے، ممی نے یا کسی اور نے؟ کسی نے کچھ نہیں کہا، لیکن سالار نے پھر اس کی بات کاٹ دی۔ اور کوئی کچھ کہے گا بھی نہیں تم سے۔ جس دن کوئی تم سے کچھ کہے تم تب کہنا کہ تمہاری کوئی عزت نہیں کرتا۔ وہ ضرورت سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ میں تمہیں کبھی اپنے باپ کے گھر میں بھی لے کر نہ آتا اگر مجھے یہ خدشہ ہوتا کہ یہاں تمہیں عزت نہیں ملے گی۔ تم سے شادی جیسے بھی ہوئی ہے، تم میری بیوی ہو، اور ہمارے سرکل میں کوئی ایسا نہیں ہے جسے یہ پتہ نہیں ہے۔ اب یہ رونا دھونا بند کرو، اس نے قدرے جھڑکنے والے انداز میں اس سے کہا۔ 6:30 بجے کی فلائٹ ہے، سو جاؤ اب۔ اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ اسے بتا نہیں سکتی تھی کہ اس نے 1.5 دن میں جان لیا تھا کہ وہ دنیا میں کتنی محفوظ اور غیر محفوظ تھی۔ اس کے پاؤں کے نیچے زمین اس کے وجود کی وجہ سے تھی۔ اس کے سر پر سایہ دینے والا آسمان بھی اسی کی وجہ سے تھا۔ اس کا نام اس کے نام سے ہٹ جاتا تو دنیا میں کوئی اس کے لیے کھڑا ہونے والا نہیں تھا۔ زندگی میں اس سے کوئی رشتہ نہ ہونے کے باوجود وہ ہمیشہ اس کی مدد اور سہارے کے لیے محتاج رہی تھی، اور اس تعلق کے بعد یہ محتاجی بہت بڑھ گئی تھی۔ کچھ بھی کہے بغیر وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر لیٹ گئی تھی، یہ پرواہ کیے بغیر کہ اس کے سر رکھنے سے اس کے کندھے میں تکلیف ہو سکتی ہے۔ وہ جانتی تھی وہ اسے کبھی نہیں ہٹائے گا، اور سالار نے اسے نہیں ہٹایا تھا۔ بازو اس کے گرد حمائل کرتے ہوئے اس نے دوسرے ہاتھ سے لائٹ آف کر دی۔ ممی ٹھیک کہتی ہیں، اس کے سینے پر سر رکھے اس نے سالار کو بڑبڑاتے سنا۔ کیا؟ وہ چونکی تھی۔ تم نے مجھ پر جادو کیا ہوا ہے۔ وہ ہنس پڑی تھی۔ اس واقعے کے بعد اگلے چند ہفتے وہ لاہور میں بھی کچھ محتاط رہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ جیسے ہر ڈر خوف ختم ہونے لگا۔ امامہ کی فیملی کی طرف سے اس بار اس طرح کی دھمکیاں بھی نہیں ملی تھیں جیسی امامہ کے گھر سے چلے جانے پر سکندر کی فیملی کو ملتی رہی تھیں۔ فوری اشتعال میں آ کر ہاشم اور ان کے بیٹے ان پر حملہ کرنے کی غلطی تو کر بیٹھے تھے، لیکن بہت جلد ہی انہیں یہ احساس ہو گیا تھا کہ امامہ کو زبردستی واپس لے جانا اب ان کے مسائل کو بڑھا سکتا تھا، کم نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جھوٹ جو امامہ کے حوالے سے انہوں نے اپنے حلقہ احباب میں بول رکھے تھے، ان کے کھل جانے کا مطلب رسوائی اور جگ ہنسائی کے علاوہ کچھ نہ ہوتا۔ ایک پردہ پڑا ہوا تھا، اسے پڑا رہنے دینا زیادہ سمجھداری تھی۔
ان کا واسطہ سکندر جیسی فیملی سے نہ پڑتا تو وہ اس معاملے پر اپنی انا کو اتنا نیچے نہ لاتے، لیکن یہاں اب مجبوری تھی۔ پولیس اسٹیشن میں تصفیہ کے دوران سکندر نے ہاشم مبین کو صاف صاف بتا دیا تھا کہ سالار اور امامہ کو کسی بھی طرح پہنچنے والے نقصان کی ذمہ داری وہ ہاشم کے خاندان کے علاوہ کسی دوسرے پر نہیں ڈالیں گے۔ عام حالات میں ہاشم اس بات پر مشتعل ہوتے، لیکن ایک رات حوالات سے نکلنے کے لیے ہر طرح کے اثر و رسوخ استعمال کر کے ناکام ہونے کے بعد ان کا جوش ہوش میں تبدیل ہونے لگا تھا۔ جہاں تک سالار اور امامہ کا تعلق تھا، ان کے لیے یہ سب کچھ بلیسنگ ان ڈسگائز، شر میں سے خیر تھا۔ وہ خدشات جن کا شکار وہ اسلام آباد میں قیام کے دوران ہوتے تھے، وہ آہستہ آہستہ غائب ہونے لگے تھے، اور یہ خاص طور پر امامہ کے لیے معجزے سے کم نہیں تھا۔ اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ کبھی اتنی آزادی کے ساتھ رہ سکے گی۔ سالار نے ٹھیک کہا تھا، چند ہفتوں میں اس کی فیملی کا رویہ پھر پہلے جیسا ہی ہو گیا تھا، حتیٰ کہ طیبہ کی تلخی بھی ختم ہو گئی تھی، اور اس میں زیادہ ہاتھ امامہ کا ہی تھا۔ وہ فطرتاً صلح جو اور فرما بردار تھی، رہی سہی کسر اس کے حالات نے پوری کر دی تھی۔ پیچھے میکا ہوتا تو شاید کوئی بات بری لگنے پر وہ بھی اس طرح موڈ آف کرتی جس طرح سکندر کی دوسری بہویں کبھی کبھار کرتی تھی، مگر پیچھے بیگیج کے سوا کچھ نہیں تھا، اور احسان مند ہونے کے لیے اتنا بھی بہت تھا کہ وہ اس شخص کی فیملی تھی جو اسے سر پر اٹھائے پھرتا تھا۔ کوئی وسیم ہاشم صاحب ملنا چاہ رہے ہیں آپ سے۔ اپنے آفس کی کرسی میں جھولتا سالار کچھ دیر کے لیے ساکت ہو گیا تھا۔ کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے ایک لمحے کے لیے اپنے کانٹیکٹس کی لسٹ کھنگالی تھی، اور وہاں صرف ایک وسیم ہاشم تھا۔ اسلام آباد سے۔ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے دوست ہیں، ریسپشنسٹ نے مزید بتایا۔ بھیج دو۔ اس نے انٹرکام رکھ دیا اور خود سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ آج کے دن وہ ایسے کسی وزٹ کے لیے تیار نہیں تھا۔ وسیم کے وہاں آنے کا مقصد کیا تھا؟ دونوں خاندانوں کے درمیان ہونے والے جھگڑے کو چند ہفتے گزر چکے تھے۔ وہ چند لمحوں تک کچھ سوچتا رہا، پھر اپنی کرسی سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ تبھی وسیم دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں ساکت ہوئے تھے، پھر سالار نے ہاتھ بڑھایا۔ وسیم نے بھی ہاتھ بڑھا دیا تھا۔ ایک طویل عرصے کے بعد ان دونوں کے درمیان ہونے والی یہ پہلی ملاقات تھی۔ کیا لوگے؟ چائے، کافی؟ سالار نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، میں صرف چند منٹ کے لیے آیا ہوں، وسیم نے جواباً کہا۔ وہ دونوں کسی زمانے میں بہت گہرے دوست تھے، لیکن اس وقت ان کو اپنے درمیان موجود تکلف کی دیوار کو ختم کرنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ سالار نے دوبارہ کچھ پوچھنے کے بجائے انٹرکام اٹھا کر چائے کا آرڈر دے دیا۔ امامہ کیسی ہے؟ اس کے ریسیور رکھتے ہی وسیم نے پوچھا۔ شی از فائن، سالار نے نارمل انداز میں جواب دیا۔ میں اس سے ملنا چاہتا تھا، ایڈریس تھا میرے پاس تمہارے گھر کا، لیکن میں نے سوچا پہلے تم سے پوچھ لوں، وسیم نے بے حد جتانے والے انداز میں اس سے کہا۔ ظاہر ہے تمہیں یہ پتہ چل سکتا ہے کہ میں کام کہاں کر رہا ہوں، تو ہوم ایڈریس جاننا زیادہ مشکل تو نہیں ہے، سالار نے بے حد معمول کے لہجے میں اس سے کہا۔ میں ملنا چاہتا ہوں اس سے، وسیم نے کہا۔ مناسب تو شاید نہ لگے، لیکن پھر بھی پوچھوں گا تم سے۔ کس لیے؟ سالار نے جواباً بڑے فرینک انداز میں کہا۔ کوئی وجہ نہیں ہے میرے پاس، وسیم نے جواباً کہا۔ اس دن ریسٹورنٹ میں جو چٹ وہ تم نے بھیجی تھی میں جانتا ہوں، سالار نے اس کی بات کاٹی تھی۔ وسیم ایک لمحے کے لیے بول نہیں سکا، پھر اس نے کہا، تم نے اور امامہ نے جو کچھ کیا وہ بہت غلط کیا۔ وسیم چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بولنے لگا تھا۔ سالار نے اس کی گفتگو میں مداخلت نہیں کی تھی، لیکن اب جو بھی ہوا وہ ہو چکا۔ میں امامہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ تمہاری فیملی کو پتہ ہے؟ سالار نے پوچھا۔ نہیں، انہیں پتہ چلے گا تو وہ مجھے بھی گھر سے نکال دیں گے۔ سالار اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ وہ اس کا سچ اور جھوٹ نہیں جان سکتا تھا،
اس کی نیت کیا تھی وہ یہ اندازہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ اور امامہ ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ وہ یہ ضرور جانتا تھا، شاید یہی وجہ تھی کہ اس رات وسیم نے اسے امامہ کے ساتھ دیکھ کر اسے باپ بھائی کے دیکھے جانے سے پہلے متنبہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن سالار کے لیے پھر بھی یہ مشکل تھا کہ وہ اسے امامہ سے ملنے کی اجازت دے دیتا۔ اس میل جول کا پتہ چلنے پر امامہ کی فیملی کے لیے اسے نقصان پہنچانا بہت آسان ہو جاتا۔ وہ اگر اس کے اپارٹمنٹ تک پہنچ سکتے تھے تو وہاں سے امامہ کو کہیں اور لے جانا بھی مشکل نہیں تھا۔ وہ یقین کرنا چاہتا تھا کہ وسیم کسی غلط ارادے سے اس کے پاس نہیں آیا، لیکن پھر بھی وہ رسک نہیں لے سکتا تھا۔ وسیم، میں نہیں سمجھتا کہ اب اس کا کوئی فائدہ ہے، اس نے بالآخر بہت صاف الفاظ میں اسے کہا۔ امامہ میرے ساتھ خوش ہے، اپنی زندگی میں سیٹلڈ ہے، میں نہیں چاہتا وہ اپسیٹ ہو یا اسے کوئی نقصان پہنچے۔ میں نہ تو اس کو اپسیٹ کرنا چاہتا ہوں نہ ہی نقصان پہنچانا چاہتا ہوں، میں بس کبھی کبھار اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ وسیم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کچھ بے تابی سے کہا، میں اس پر سوچوں گا وسیم، لیکن یہ بڑا مشکل ہے، میں نہیں چاہتا کہ تمہیں استعمال کر کے کوئی۔ وسیم نے اس کی بات کاٹ دی، میں بھی نہیں چاہتا کہ اس کو کوئی نقصان پہنچے، ایسی کوئی خواہش ہوتی تو اتنے سالوں میں تم سے پہلے رابطہ کرتا۔ میں جانتا تھا وہ تم سے شادی کر کے گھر سے گئی ہے، تم انوالو تھے پورے معاملے میں، لیکن میں نے اپنی فیملی کو کبھی یہ نہیں بتایا۔ سالار ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا، پھر اس نے کہا، وہ اتنے عرصے سے میرے ساتھ نہیں تھی، نہیں ہوگی، لیکن وہ تم سے شادی کر کے گئی تھی، یہ میں جانتا ہوں۔ اس کا لہجہ حتمی تھا۔ سالار اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اس کے دوستوں کا سرکل تقریباً ایک ہی تھا، اور اس میں اگر کسی نے امامہ اور اس کے شادی کے حوالے سے کچھ حقیقی اطلاعات وسیم کو دے دی تھیں تو یہ کوئی اتنی حیرت انگیز بات نہیں تھی۔ میں سوچوں گا وسیم، سالار نے بحث کرنے کی بجائے پھر وہی جملہ دہرایا۔ وسیم مایوس ہوا تھا۔ میں 2 دن کے لیے ہوں لاہور میں، اور یہ میرا کارڈ ہے، میں اس سے واقعی ملنا چاہتا ہوں۔ وسیم نے مزید کچھ کہے بغیر جیب سے ایک کارڈ نکال کر ٹیبل پر اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس رات وہ خلاف معمول کچھ زیادہ خاموش تھا۔ یہ امامہ نے نوٹس کیا تھا، لیکن اسے وجہ سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح آفس میں کام کے پریشر کو ذمہ دار گردانا تھا۔ وہ کھانے کے بعد کام کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح اسٹڈی روم میں جانے کی بجائے اس کے پاس لاؤنج میں صوفے پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ دونوں کے درمیان مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا، پھر وہ بھی ٹی وی دیکھنے لگا۔ 5-10 منٹ کی خاموشی کے بعد امامہ نے بالآخر ایک گہرا سانس لے کر اسے کہتے سنا، امامہ، اگر تم وعدہ کرو کہ تم خاموشی تحمل سے میری بات سنو گی، آنسو بہائے بغیر، تو مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ کیا کہنا ہے؟ وہ کچھ حیران تھی۔ وسیم تم سے ملنا چاہتا ہے، اس نے بلا تمہید کہا۔ وہ ہل نہیں سکی۔ وسیم، میرا بھائی؟ امامہ نے بالآخر کہا۔ اس کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ سالار نے سر ہلایا، پھر وہ اسے اپنی اور اس کی آج کی ملاقات کی تفصیلات بتانے لگا تھا، اور ان تفصیلات کے دوران برسات شروع ہو چکی تھی۔ سالار نے بے حد تحمل کا مظاہرہ کیا۔ تحمل کے علاوہ اور کس چیز کا مظاہرہ کر سکتا تھا؟ تم نے کیوں اسے یہاں آنے نہیں دیا؟ تم اسے ساتھ لے کر آتے۔ اس نے ہچکیوں اور سسکیوں کے ساتھ روتے ہوئے گفتگو کے درمیان میں ہی اس کی بات کاٹی۔ مجھے پتا تھا وسیم مجھے معاف کر دے گا، وہ بھی مجھے اتنا ہی مس کرتا ہوگا جتنا میں اسے کرتی ہوں۔ میں تم سے کہتی تھی نا کہ وہ… سالار نے اس کی بات کاٹی۔ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے امامہ، میں نہیں جانتا وہ کیوں ملنا چاہتا ہے تم سے، لیکن اس کے تمہارے ساتھ ملنے کے بڑے نقصان دہ نتائج ہو سکتے ہیں۔ سالار اس کے آنسوؤں سے متاثر ہوئے بغیر بولا تھا۔ وہ وسیم کے حوالے سے واقعی بہت خدشات کا شکار تھا۔ کچھ نہیں ہوگا، مجھے پتا ہے کچھ نہیں ہوگا،
وہ بہت اچھا ہے، تم اسے فون کر کے ابھی بلا لو۔ میں کل اسے بلاؤں گا، لیکن وہ اگر کبھی اکیلے یہاں آنا چاہے یا تمہیں کہیں بلائے تو تم نہیں جاؤ گی۔ سالار نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اور میں ایک بار پھر دہرا رہا ہوں، نہ وہ یہاں اکیلا آئے گا، نہ تم اس کے فون کرنے پر کہیں جاؤ گی۔ سالار نے بڑی سختی سے اسے تائید کی تھی۔ میں اس کے بلانے پر کہیں نہیں جاؤں گی، لیکن اس کے یہاں آنے پر کیوں اعتراض ہے تمہیں؟ اس نے احتجاج کیا۔ وہ میرے گھر پر ہوتے ہوئے آئے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن وہ اکیلا یہاں نہ آئے۔ وہ تو خیر میں نیچے سیکیورٹی والوں کو بھی بتا دوں گا۔ وہ میرا بھائی ہے سالار۔ امامہ کو بے عزتی محسوس ہوئی۔ جانتا ہوں، اسی لیے تم سے یہ سب کچھ کہہ رہا ہوں۔ میں تمہارے حوالے سے اس پر یا کسی پر بھی اعتبار نہیں کر سکتا، لیکن تم مجھے بس یہ بتاؤ تمہیں اس سے ملنا ہے یا نہیں۔ اگر تمہیں بحث کرنی ہے اس ایشو پر تو بہتر ہے وسیم آئے ہی نہیں۔ سالار نے اسے جملہ مکمل نہیں کرنے دیا۔ ٹھیک ہے، میں اسے اکیلے میں نہیں بلاؤں گی یہاں۔ اس نے آنکھیں رگڑتے ہوئے فوراً سے پیشتر گھٹنے ٹیکے تھے۔ مجھے اس سے فون پر بات کرنی ہے۔ سالار نے کچھ کہنے کے بجائے وسیم کا وزٹنگ کارڈ لا کر اسے دے دیا۔ وہ خود اسٹڈی روم میں چلا گیا تھا۔ چند بار بیل ہونے پر وسیم نے فون اٹھایا تھا، اور اس کی آواز سننے پر امامہ کے حلق میں آنسوؤں کا پھندہ لگا تھا۔ ہیلو، میں امامہ ہوں۔ وسیم دوسری طرف کچھ دیر بول نہیں سکا تھا، اور پھر جب بولنے کے قابل ہوا تب تک اس کی آواز بھی بھرانے لگی تھی۔ وہ 2 گھنٹے تک ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے رہے تھے، بے ہنگم، بے ربط، بے مقصد، خاموشی کے لمبے وقفوں والی گفتگو۔ لیکن اس گفتگو میں کوئی گلے شکوے نہیں ہوئے تھے، کوئی ملامت مذمت نہیں ہوئی تھی۔ وقت اب اتنا آگے گزر چکا تھا کہ یہ سب کچھ کہنا بیکار تھا۔ وسیم شادی کر چکا تھا اور اس کے 3 بچے تھے۔ فیملی میں اور بھی بہت سے افراد کا اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ اضافے کی تفصیلات سنتی رہی۔